دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے عزت والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑا مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا۔ اپنی اولاد کے حق میں: یا اللہ، میری والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، بے شک اللہ شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ جمعے کا ہر ایک سجدہ منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کے سنگ رب کی رضا ہو جائے۔ جمعہ کی برکت سے آپ کو اتنے خوشیاں ملے کہ آپ کے سارے دکھ تکلیف دور ہو جائے۔ جمعۃ المبارک کے اس پرنور اور بابرکت دن کے آغاز پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گاہوں کے پروردگار آپ اور آپ کے اہل و عیال کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور بتائیں کہ آپ کو کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار رجوع کریں، باقی دل کی بات نیت سے وہ واقف ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط المستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ جینے کی وجہ اللہ ہو تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، نیز میرے جو گناہ تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ یا اللہ، اس جمعہ کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہمارے نادانیاں، ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے،
بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ عز و جل کے لیے علم سیکھنے نکلتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ملائکہ اس کے لیے اپنے باجو بچھا دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں جبکہ لوگ رات کو سوتے ہوں نماز پڑھتا ہے تو یہ شخص سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے دوران مجھ سے فرمایا، تجھے تیری تھکاوٹ اور خرچ کرنے کے مطابق ثواب دیا جائے گا۔